بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بابا ضلع دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ علامہ عبدالخالق صدیقی صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ مالک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ درود ایک باواز بلند آپ توجہ ہے بادشاہ۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے کہ اگر اللہ اپنے محبوب کو نہ بناتا تو پھر کائنات نہ بناتا۔ بے شک کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، اور میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مگر جب وہ 14 کی بات کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے اور 14 کو بنایا اپنی بولیے پہچان کے لیے۔ اللہ نے 14 کو بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ۔ توجہ چاہوں گا، شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ۔ 14 دنیا میں آئے، لوگوں کو اللہ کی تسبیح کی تمیز نہیں تھی، 14 نے تسبیح کر کے بتائی کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ موسیٰ شاہ جی، لوگوں کو قیام کا علم نہیں تھا، 14 نے قیام کر کے دکھایا۔ لوگوں کو رکوع کا علم نہیں تھا، 14 نے رکوع کر کے دکھایا۔ لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا کہ اللہ کو سجدہ کیسے کرنا ہے، 14 نے سجدہ کر کے دکھایا۔ پھر 14 نے اللہ سے کہا پروردگار تیرا ہی فیصلہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم نے جو مخلوق سے جا کر تیری پہچان کروائی، تو ہمارا خالق ہے، بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ آواز کو دادا اے محمد و آل محمد، تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی، میں تمہارا اللہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہو۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی جناب۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی، میری توقع سے بڑھ کر آپ نے استقبال آپ کو آباد رکھے، بہت شکریہ۔ فرمائے میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا
جس کے دل میں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہو. میں روزہ اس کا قبول کروں گا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے. میں حج اس کا قبول کروں. بلکہ میں بھائی جان بتاؤں, معصوم سے کسی نے پوچھا مولا نماز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کی معرفت کا نام نماز ہے. جسے بات سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے. نماز کیا ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت اطہار کی معرفت کا نام نماز ہے. پوچھا مولا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نانا محمد کی معرفت کا نام روزہ ہے. سائل نے کہا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام ہے. تو کائنات عالم میں دوبارہ پلٹ کر آتا ہوں, جو بات میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے آخری بندے تک میں سب کی توجہ کا طالب ہوں. ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا, کوئی نہیں تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. اس نے اپنے محبوب کو بنایا, اور بنانے کے بعد اگر بولیں اور میرا ساتھ دیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. بنانے کے فوراً بعد روح زمین پر نہیں بھیجا, بلکہ پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس کے استقبال میں بھیجا. ابتدا ہے مجلس کی اور آپ اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ باتیں کروں کہ جو آپ کے دل سے دعا نکل آئے. شاہ صاحب لطف لیجیے گا. پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بولو اس کے لیے بھیجا, پھر اپنے محبوب کو بھیجا, اور بھیجنے کے فوراً بعد ہی اعلان رسالت نہیں کروایا. حالانکہ نبی کا خود فرمانا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا. تو وہ تو اس وقت بھی نبی تھا, لیکن اعلان نہیں کروایا. کیوں؟ رسول کی 40 سال کی اللہ نے پہلے مخلوق سے کردار کی رسالت منوائی. آپ اچھا سن رہے ہیں, اس لیے بھائی جان میں یہ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دیجیے گا. صلی اللہ محمد. پہلے اس کا کردار منوایا. کیوں؟ کہ تاکہ جب یہ اپنا کوئی پیغام پہنچائے, ایسا کردار منوایا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی صادق کہتے تھے. جو بھی تب دیکھتا آئے گا اس کو لطف آئے گا. بڑی مہربانی, مولا آپ کو آباد رکھے. آپ نے کہا تو میرا سارا ذہن ہی اسی طرف چلا گیا. اگر یہ میرا ساتھ دیں تمام احباب تو میں کچھ باتیں آپ کے خدمت میں آج کی پیش کرنا چاہتا ہوں. 40 سال پہلے کردار منوایا, ایسا کردار منوایا کہ کافر جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا وہ بھی صادق کہتے تھے, وہ بھی امین کہتے تھے. اور پھر جب اعلان رسالت کروایا تو زبان پر مہر لگوا دی. ما ینطق عن الہویٰ, یہ نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. یعنی یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں. میں نے ساری بات اسی جملے پر کرنی اور دیکھنا کہ آپ کتنا اور کہاں تک بول سکتے ہیں. پر میں یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں. اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا و علی من نور واحد. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں گا بہت بڑی مہربانی. اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا و علی من نور واحد, کہ میں اور علی. تو یہ کس نے چاہا؟ یہ اللہ کی چاہت ہے. اگر بولنے تو جملہ کہوں, اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی. ہائے ہائے ہائے, بولتے آئیے گا. حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے. بولو, اور میں. سب بولو گے تو الفائے گا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں العلم کا شہر ہوں. نہیں, سب بولیں گے تو لطف آئے گا. بھئی دیکھیے, اگر 14 ہیں تو سب کچھ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں 14 کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھیں. پتہ نہیں اگلی دعا پہ کون بولے گا, اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو.
توجہ فرمائی آپ صاحب والے. تو اپنے محبوب کو بھیجا اور پھر بھیجنے کے بعد تعارف کروایا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں. اس رسول نے ہمیں غدیر کے میدان میں علی کی ولایت عطا کی. آپ بولیں گے جتنا اتنا میں پڑھوں گا. میں نے کہا اس نے علی علیہ السلام کی ولایت ہمیں شاہ صاحب بولیے گا بھئی وہ علی علیہ السلام جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے اللہ کا گھر پسند کیا. میں بالکل آپ کے کہے اور آپ کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ جملے دو آج کے کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے اللہ کا گھر پسند کیا. محسن شاہ جی کو یہ کہے کہ جی آیا تو علی اللہ کے گھر میں تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ ہم اس لیے خوش نصیب ہے کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. ہائے ہائے ہائے. اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت نا 7ویں سرکار کے پاس ایک بندے نے آ کے پڑھی. لطف لیجئے گا، بڑے پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں، توجہ چاہوں گا. 7ویں سرکار کے سامنے پڑھی. اس نے کہا مولا اللہ نے آپ لوگوں کی مودت ہم پہ واجب کی. میں نے دیکھنا کہ کون کتنا بولے گا. مولا نے کہا بے شک. کہنے کا مولا ایک شخص اپنی پوری زندگی آپ کی محبت میں بسر کرے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے کیا ملتا ہے؟ میں نے تو اگلے جملے پر دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا. پر مولا ایک شخص ساری زندگی آپ کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کی مودت میں بسر کر دے، بدلے میں آپ لوگوں سے کیا ملتا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے کہ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ. آل محمد آپ کو بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں تو بہت مہربانی. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں. بہت مہربانی جناب. اچھا میں تو سمجھا تھا کہ ابھی ابتدائی مجلس ہے تو آپ لوگ بھی موسمی حالات بھی اب آہستہ آہستہ گرمی سے سردی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھا کہ شاید آپ کا مزاج بھی کہیں وہ سرد نہ ہو، لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں تو پھر اب آپ سماعت کیجیے گا. میں ایک جملہ آپ کے خدمت میں آج کا پیش کروں. اب شاہ جی بول رہے ہیں تو اب اسی طرح بولتے رہے گا. اب یہ بات ذہن میں رہے. 14 نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. کوفہ میں ایک شخص آیا اور مسجد کوفہ میں آ کر اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے؟ اب بولتے آ رہے ہیں تو پھر بولیے گا کتنے ہزار؟ 2000 دینار بطور بولیے گا قرض. مالک آپ کو آباد رکھے. بانیان مجلس کی توفیقات میں حسین بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرے بھائی جناب قمر حسین نقوی صاحب جن کی کہیں پر میں حاضر خدمت ہوں، مالک ان کو بھی آباد و شاد رکھے. میرا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ 2000 دینار بطور بولو قرض دے. ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھنا ہے جسے اس گھرانے سے مانگنے کی عادت ہے وہ میرا ساتھ ضرور دے. سامنے مولا نظر آئے. اس نے مولا کو سلام السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے جواب دیا. کہنے لگا مولا مجھے 2000 دینار نہیں، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ کون کتنا، اور الحمدللہ سارے بیدار ہیں. کہنے لگا مولا مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے. امام نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا 2000 دینار. آپ خود بھی اچھا پڑھتے ہیں، اچھا سنتے ہیں تو ساتھ دیجیے گا. 2000 دینار بطور قرض چاہیے. بس یہ کہنا تھا. یا علی کا ہاتھ اس کے شانے پر آیا. علی نے اس کا بازو ہلا کر کہا پگلے کیا ہو گیا؟ مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا ہے. زیادہ توجہ ہے. زندہ باد. مل کے بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ.
بڑی مہربانی جناب، مولا آپ کو بہت مہربانی. فرمائے مانگ علی سے رہا ہے. بہت شکریہ جناب. مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا ہے. توجہ چاہوں گا، لودرا عزاداری کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، رضا وغیرہ، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا ہے. کہنے لگا مولا غلطی ہو گئی، قرض نہیں چاہیے، تیری سخاوت چاہیے. اب جو علی کی سخاوت جانتے ہیں کم از کم وہ ضرور بولیں گے. بسم اللہ جی. بڑی مہربانی جی. مولا کے مدح خان ہیں، اس لیے میں میرے لیے دعا کر رہے ہیں. مالک آپ کو بھی سلامت رکھے، مالک مجھے ان سب کو سلامت رکھے. کہا مانگ علی سے رہا، مانگ قرض. کہنے کا غلطی ہو گئی، قرض نہیں چاہیے، تیری عطا چاہیے، تیری کریمی چاہیے، تیری سخاوت چاہیے. علی علیہ السلام فرماتے دے سکتا ہوں میں تجھے اسی وقت، مگر چل مجھے کسی اور کا بھلا کرنا ہے. اب مودت کا اجر، یعنی اگر اجر رسالت کے بدلے میں مودت ہے تو اگر آپ مودت اہل بیت ادا کرتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ 14 کے گھرانے سے آپ کو کیا ملتا ہے. اب لو سنیجیے گا. علی فرماتے مجھے کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے. تیرا کام بھی کرنا ہے، کسی کا بھلا بھی کرنا ہے. شاہ جی لو سنیجیے گا. آئے علی اپنے زمانے کے، علی کے دور کے مشہور معروف شاعر احمد کوفی کے دروازے پر. لو سنیجیے گا. دستک دی. احمد کوفی علی کا نوکر ہے. دروازہ کھولا، مولا کو دیکھتے ساتھ ہی کہنے کہا یا علی آپ، اور میرے گھر حکم کیا ہوتا میں خود چل کر آتا. علی فرماتے اس وقت تیرے گھر آنا ضروری تھا. مولا حکم کیجئے. فرمایا ایک کام ہے. کہنے کا بیان کیجئے. اب لطف لیجئے گا، لطف لیجئے گا. علی فرماتے کیا تو چاہتا ہے کہ آج میں علی تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. نہیں توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. میں تقریباً سال گزشتہ نہیں آ سکا تھا، اس سے پچھلے سال آیا تھا تو، لیکن آپ سن اچھا رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جو پچھلے سال نہیں آیا اس کی بھی کمی کا ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں اس بار پیش کر دوں. اور بڑی محبت ہے بانیان کی، میں حاضر خدمت ہوں، آپ میرے ساتھ دیجئے گا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ علی فرماتے کیا تو چاہتا ہے میں علی تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں؟ کہنے گا یا علی چاہیے. علی فرماتے آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عوض. اگلے جملے پر دیکھوں گا کون بولے گا. بڑی مہربانی. کیا کہا آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عوض. کہنے گا یا علی 2000 کیوں، 4000 لیجئے، 8000 لیجئے. علی نے کہا نا، سائل کی ضرورت 2000 ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی. بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عوض. کہنے لگا مولا ابھی لیجئے. اندر گیا، 2000 دینار لے آیا. اب میں نے دیکھنا کون کتنا بولے گا. جیسے ہی 2000 دینار آئے مولا نے سائل کو دیے. سائل 2000 دینار لے کر سلام کرتا وہ چلا گیا. اب علی علیہ السلام فرماتے احمد کوفی جی مولا. فرمایا لا کاغذ قلم دوات، تجھے تیری جنت لکھ دوں. نہیں، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. میرے ساتھ دیجئے گا. میرے بھائی جان سے لے کے آخری بندے تک حضور بڑی توجہ. مالک آپ کی نوکری اپنی اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ساتھ دیجئے گا. میں احمد کوفی کی بات کر رہا ہوں. علی فرماتے لا کاغذ قلم دوات، تجھے تیری جنت لکھ دوں. آگے یہ بھی علی کا نوکر ہے. ہاتھ جوڑ کر کہیں گا قربان جاؤں یا علی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب. یہ ہے معیار آپ لوگوں کے سننے کا. مالک سلامت رکھے. پر میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا. ہائے ہائے ہائے. بولو آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا. تو بھائی جان میں اسلام میں آپ کے رزق میں اضافے کے لیے ایک بات سناؤں ان کو. مولا امیر کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا مولا مومن کا حق کیا ہے، مومن کا اختیار کیا ہے. علی فرماتے ہیں جو سامنے دیوار ہے نا مٹی کی، اگر مومن حکم کرے تو یہ سونے میں تبدیل ہو جائے. بندے نے جو پلٹ کر دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی. مولا کے قدموں میں گر کے کہنے گا یا علی آپ نے تو حکم بھی نہیں دیا،
یہ پھر بھی سونے کی ہو گئی؟ علی نے کہا یہی فرق تو مومن اور امیر المومنین کا ہے۔ بسم اللہ۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ بس میں آج کے نتیجے کی طرف پہنچ گیا۔ علی فرماتے لا کاغذ قلم دبا، تجھے تیری جنت کہنے لگا مولا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرما دیا ہو گئی۔ علی فرماتے نہیں، تحریر ضروری ہے۔ آئے آئے آئے، معصوم جب کاغذ قلم دوات منگواتا ہے جنت دینے کے لیے منگواتا ہے۔ توجہ، ہاں بے شک بے شک، یعنی بہت پیاری بات کی آپ نے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کاغذ قلم دوات لایا، علی نے لکھا میں تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ رضا توجہ ہے کیا کہا؟ میں علی ابن ابی طالب نے احمد کوفی کو جنت میں ایسا گھر دیا جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہیں۔ علی نے دستخط کیے، اب یوں ہی کہوں علی نے دستخط کر کے جنت کی رسید احمد کوفی کو دی۔ آئے آئے، جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا۔ یہ علی سے جنت لے کر اپنے گھر کے صحن میں آیا، اپنی زوجہ اور اکلوتے بیٹے کو آواز دی۔ محسن شاہ جی، جتنی دیر میں اس کی زوجہ اور اس کا بیٹا اس تک پہنچا، حضور خوشی کے مارے زمین پر گرا اور انتقال کر گیا۔ اب اگر بولیں گے تو لطف آئے گا۔ زوجہ نے جو ہاتھ لگایا، کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہ تیرا تو بابا دنیا سے چلا گیا، توجہ جو بھی طرف دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا، چلا گیا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا جا علی ابھی 2-4 گلیاں دور گئے ہوں گے، جا کر مولا کو بتا کہ آپ کا نوکر احمد کوفی دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر میرا ساتھ دے تو ضرور بولیے گا۔ یہ 2-4 گلیاں گزرا، سامنے مولا نظر آئے، مولا کو سلام کیا اور مولا کا جواب دیا۔ مولا نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ جوڑ کے کہیں گا مولا آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا۔ علی مسکرا کر فرماتے معلوم تھا، جانا تھا، تبھی تو لکھ کے دی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ تھکے تو نہیں ہے صاحبان؟ کہیں تو آگے لے کر چلوں، آگے چلوں یا یہیں پہ چھوڑ دوں؟ آج کی بات چلیں گے، پھر سنیے گا، سماعت کیے گا۔ پھر میں جانا تھا تبھی تو لکھ کے دی تھی۔ اچھا کہا جی ہاں۔ اب لطف لیجیے گا، کیا مقدر ہوگا احمد کوفی کا غسل علی نے دیا؟ نہیں، میں آپ کی جو بات کی ہے آپ جانتے ہیں، نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے۔ جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں پہ آج کی بات کا نتیجہ دے کر آپ سے میں دعا کا طالب بننا چاہتا ہوں۔ غسل علی نے دیا، کفن علی نے بنایا، جنازہ علی نے پڑھا۔ نہیں، تھک گئے آپ۔ میں نے کہا جنازہ، اور وہ شاہ جی کیسا جنازہ ہوگا جس میں علی کہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، پروردگار آنے والے کے اعمال نہ دیکھ، بس یہ دیکھ کہ یہ خیر پر تھا۔ اور میں نے پوچھا وہ خیر کون سی تھی؟ کہا یہ وہی خیر ہے جو میدان غدیر میں آواز آئی تھی، حی علی خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غسل علی نے دیا، پھر پلٹ کر آئیے، کفن علی نے بنایا، جنازہ علی نے پڑھا، لحد میں علی نے اتارا۔ نہیں، میں نے تو آپ سے پہلے کہا آپ جتنا بولیں گے اتنا آگے لے کے جاؤں گا۔ لحد میں مولا نے اتارا، تلقین علی نے پڑھی۔ نہیں، آپ نے بات کو سمجھی نہیں یا میں نہیں سمجھا سکا۔ میں نے کہا تلقین علی نے پڑھی، اور شاہ جی وہ کیسی تلقین ہوگی جس میں علی نے کاندھا ہلا کر کہا ہوگا سن اور سمجھ تیرا امام علی ہے۔ اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں بے شک، پر میں بتا دے کہ تیرا امام بولو علی ہے۔ ہائے ہائے، بس قبر کا دروازہ بند، سب چل دیے، علی بھی چل دیے۔
احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گر گیا. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے. علی فرمایا کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے گا تو کس کس کا امام ہے؟ آپ بولتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں گا. کیا کہا کہ تو ایک صلوات آپ بابا سے بلند پڑھیے گا. نہیں, ایک صلوات اور پڑھیے گا میرے انتہائی واجب الاحترام سلطان الشہرا جناب شوکت رضا شوکت صاحب ممبر پر تشریف لا رہے ہیں. ان کی آمد پر ایک درود اور بابا سے بلند پڑھیے گا. توجہ ہے آپ صاحب المحترم. مولا انہیں آباد و شاد رکھے اور ان کا قلم اسی طرح چلتا رہے اور دنیا کے کونے کونے میں پیغام ولایت اسی طرح پہنچتا رہے. ان کے ساتھ ساتھ میری انتہائی واجب الاحترام جناب بابا سید اصغر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. مالک ان کو بھی آباد و شاد رکھے. اور بس گفتگو آج کی تمام اور میرا اسی طرح ساتھ دیجیے گا. میں نے کہا غسل علی نے دیا, کفن علی نے, جنازہ علی نے پڑھا, لحد میں علی نے اتارا. احمد کوفی کے بیٹے نے کیا کہا تو کس کس کا امام ہے؟ جاگیے گا بس نتیجہ آج کا. کہنے لگا تو کس کس کا امام؟ علی نے کہا میں سب کا امام. کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جب تو سب کا امام ہے تو بتلانا اس وقت قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. علی نے پیشانی چوم کر کہا پوچھا علی سے پھر بتاؤں کیوں, دکھاؤں گا. جو بول سکتا ہے وہ بولے گا, پر میں پھر بتاؤں کیوں, پھر میں تجھے دکھاؤں گا. اس نے کہا مولا میں دیکھ سکوں گا. علی نے کہا بالکل دیکھ سکے گا. مولا کیسے؟ علی نے کہا لے میری 2 انگلیوں میں دیکھ اور دیکھ کر بتا کہ اس وقت قبر میں تیرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو میری طرف دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا. علی نے اس طرح کر کے اپنی انگلیاں کی. احمد کوفی کے بیٹے نے علی کی انگلیوں میں سے جھانکا, غور سے دیکھا, حیرت سے دیکھا. اچھی طرح دیکھنے کے بعد ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا قربان جاؤ تجھ پہ, قبر کے اندر بھی تو ہے, قبر کے باہر بھی تو. محترم بابا سید صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. بہت محنت. قبر کے اندر بھی تو, قبر کے باہر بھی تو. مجھے ہمارے انتہائی واجب الاحترام رئیس الشعراء سے مجھے علم ہوا کہ بابا اصغر شاہ صاحب کے حال ہی میں ان کے کزن کا جاوید شاہ صاحب کا انتقال ہوا. مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور جواری معصومین میں جگہ عطا فرمائے. جس کا جو اس دنیا سے گیا مالک ان سب کو آباد و شاد رکھے. اور کیا کہا کہ قبر کے اندر بھی تو ہے اور قبر کے باہر بھی تو. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے علی ہر ایک کے سرانے آتے, مگر فرمایا جب مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے نبی اور علی اکٹھے آتے ہیں. دیکھنے والا دیکھ کر کہتا کہ مولا آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا, چلوں؟ علی فرماتے نہیں, تو بڑا خوش نصیب ہے. مولا وہ تو ہوں کہ آپ دونوں بھائی میرے سرانے ہیں. مولا فرماتے اور خوش نصیب ہے. مولا کیسے؟ فرمایا تجھے جنت سے لینے کے لیے بطول آ رہی ہے. مومن ہو یا مومنہ کام جاتا ہے. مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخاب کا پر کہ مجھے خلد سے لینے کے لیے سیدہ ہے. فرمایا ہاں تو سیدہ کی ایک حسرت پوری کرتا تھا. جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مالکہ یہ نہ تھکنے والی قوم ہے. یہ 8 ربیع الاول تک تو بنائے گئے ہیں نا دن, ورنہ جہاں حسین کا ذکر نہیں ہے وہاں حیات نہیں ہے. اگر رو پڑے تو بس ایک جملہ میں آج کا کہہ کے ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. منہال نے میرے چوتھے مولا سے مدینہ میں ایک سوال کیا تھا. باب جی میں خود سیدو کھول کے نہیں پڑھوں گا, جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. منہال نے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بڑے سبب ہیں, مگر مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. کہنے لگا مولا یہ کون سا موقع تھا؟ امام نے کہا مولا ایسے تو کئی موقع آئے. کہنے لگا مولا کوئی ایک موقع بتائیں گے؟ امام فرماتے تو جانتا ہے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے 2 ہی شوق تھے, یا نوکے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا,
یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا؟ مولا فرماتے بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ میری پشت پہ تازیانہ لگاتا اور کہکا مار کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ اولو محمد کا بدلہ، یہ عباس کا بدلہ۔ مولا فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی، جو آگے بڑھی اور رو کر کے لگی شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا یہ کہنا تھا۔ یا امام زارو کی طرح رونے لگے۔ منہال نے کہا مولا آپ کیوں روتا ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا، مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا۔ کہ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا، میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے، میرے رخسار پہ نہ مارے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسین کے گلے لگ۔